کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اسلام کو جنگ احد میں نقصان اٹھانا پڑا، کئی معتبر صحابی، کئی شجاع صحابی کو گنوانا پڑا۔ ان میں سے ایک سعد ابن ربیع جیسے شجاع صحابی ہیں جن کو 12 کاری ضربتیں لگی تھی، وہ حالت احزار میں تڑپ رہے تھے، حالت زخم میں تڑپ رہے تھے، پریشان تھے۔ لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ سنا کہ خاتم النبیین قتل کر دیے گئے ہیں تو دوڑے دوڑے چلے گئے پہاڑوں پر۔ لیکن کچھ صحابہ سعد ابن ربیع جیسے بھی تھے کہ جب ایک بھگوڑا آیا اس سعد ابن ربیع کے پاس اور کہا کہ سنا ہے کہ خاتم النبیین قتل کر دیے گئے ہیں، توجہ دیجئے گا، سنا ہے کہ خاتم النبیین قتل کر دیے گئے ہیں، تو سعد ابن ربیع کہتا ہے اگر خاتم النبیین قتل کر دیے گئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ کے رسول کا اللہ تو زندہ ہے، اس کا دین تو زندہ ہے، اللہ کی کتاب تو زندہ ہے، تم کیوں ایسے کھڑے ہو، جاؤ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ کچھ تو ایسے تھے جو خاتم النبیین کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے پھر رہے تھے، کچھ تو ایسے تھے جو زخموں کی حالت میں بھی خاتم النبیین کے دین کا سوچ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ، جو زخمی حالت میں خاتم النبیین اور دین کا سوچے اور جو صحیح و سلامت ہو خاتم النبیین کو چھوڑ کر بھاگ جائے، کیا دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے هل ثاقلتم فما لکم تفروا، بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم فرار کرتے ہو؟ جب تمہیں خاتم نبیین بلاتے ہیں تو تم فرار کرتے ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ جب اللہ رب العزت کا نبی جنگ تبوک کے لیے تمہیں بلا رہا ہے تو تم اسے منع کر رہے ہو، اپنا منہ پھیر رہے ہو۔ کیا تمہیں دنیا کی نعمت اللہ کی آخری نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے؟ کیا تم نے دنیا کو تا حیات رہنے والی چیز سمجھ لیا؟ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یعنی ایک وہ اشخاص تھے جو خاتم نبیین کے بلانے پر بھی نہیں آتے تھے، لیکن بعض اصحاب بھی ایسے تھے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شجاع بھی ہیں، وہ جنگجو بھی ہیں، اور آپس میں جب بھی آتے ہیں تو رحم دل بن جاتے ہیں۔ اب وہ اشخاص جو آپس میں رحم دل ہوں اور وہ اشخاص جو صحابہ کو قتل کرتے ہوں، کہتے بھی ہوں کہ ہم صحابہ ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو برابر نہیں کہتا، اولا بعضهم بعض، کہ اللہ رب العزت نے بعض انبیاء پر فضیلت دی، تو صحابہ پیغمبر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے سب کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا اگر خاتم النبیین شہید کر دی گئے؟ خاتم النبیین کا دین تو زندہ ہے، خاتم النبیین کا اسلام تو زندہ ہے، اللہ تو زندہ ہے، جاؤ حفاظت کرو۔ جب حالات ٹھنڈے ہوئے جنگ کے، خاتم النبیین نے خود کو سنبھالا، تمام اصحاب جمع کیے، دیکھا کچھ صحابی نہیں ہے، ایک ایک کا نام پوچھ کر خاتم النبیین نے معلوم کیا کہ کون زندہ ہیں اور کون شہید ہو گئے۔ تو جب سعد ابن ربیع کی بات آئی تو خاتم النبیین نے کہا کہ کون ہے جو مجھے سعد ابن ربیع کی صحیح حالت کی خبر دے؟ تو بتایا گیا، ایک انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ وہ انصار آتا ہے خاتم النبیین کے اس جسد اقدس پر جو حالت احتضار میں تھا، آنے کے بعد سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اے سعد، خاتم النبیین نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تاکہ تمہاری خبر خاتم نبی تک پہنچا دوں کہ تم شہید ہو گئے، مردوں میں سے ہو گئے یا ابھی زندہ ہو۔ تو سعد ابن ربیع کہتے ہیں دیکھیں یہ وہی صحابی ہیں جو اپنی زخمی حالت میں بھی خود کو فراموش کر خاتم نبیین کی دفاع کا سوچتے ہیں۔ ان ایسے صحابہ کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے۔ آتے انصاری آتا ہے، کہتا ہے سعد، خاتم نبیین پوچھ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کہ سعد کہتا ہے کہ اے انصاری بھائی، خاتم نبیین کو میرا سلام عرض کرنا اور کہہ دینا کہ سعد مردوں میں سے ہے، شہیدوں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سعد ابن ربیع کہتا ہے اس انصاری بھائی سے، کہا اے انصاری بھائی،
میری ایک وصیت اور ایک نصیحت میرے انصاری بھائیوں کے لیے پہنچا دینا، میرے تمام انصار بھائیوں کو پہنچا دینا، اور یہ جملہ کہنا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے وجود کے ہوتے ہوئے، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے اگر خاتم النبیین کو کوئی نقصان آیا یا کوئی زخم پہنچا تو اللہ رب العزت کے یہاں روز محشر کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔ توجہ دیجیے گا، یعنی ایک یہ صحابی ہیں جو حالت احتضار میں ہے، اپنی عاقبت کا نہیں سوچ رہے، بس سوچ رہے خاتم النبیین کا، کیونکہ انہوں نے خاتم النبیین پر ایمان ایسے لائے جیسے اللہ نے کہا تھا۔ انہوں نے دین کو سمجھا، انہوں نے ایمان کو سمجھا، انہوں نے اسلام کو سمجھا، جس کی وجہ سے وہ قابل اتباع بن گئے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام کس اتباع کی جائے؟ ایک وہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ منافقون نازل کرتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ایک تو وہ ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت سورہ منافقون نازل کرتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے لیے خاتم النبیین یمن کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یمن سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔